روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ جاری تھی، اس بیچ کچھ بہت ہی زیادہ اور انتہائی اہم خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں، کیونکہ 29 دن ہو گئے ہیں یوکرین اور رشیا کی جنگ کو، ابھی تک کسی قسم کا کوئی اونٹ کسی کروٹ بیٹھا ہی نہیں ہے۔ آج امریکہ نے کچھ اہم کام کیے ہیں، بدلے میں رشیا نے بھی کاؤنٹر بیک کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ کچھ خبریں بہت زیادہ اہم ہیں، جیسے کہ صدر بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ جو ریئل تھریٹ ہے رشیا کی جانب سے وہ کیمیکل ویپنز کا ہے۔ اب رشیا کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ کیمیکل ویپنز کہیں استعمال نہ کر دے۔ دوسری بڑی خبر آپ کو یہ بتانی ہے کہ روس کے جو وزیر دفاع ہے وہ پچھلے 12 دنوں سے میدان جنگ سے غائب ہو گئے ہیں، یعنی وہ رشیا کی پوری جو وار تھی یوکرین کے اندر اس کو ہیڈ کر رہے تھے ان کے ڈیفنس منسٹر، وہ اچانک سے پچھلے 12 دنوں سے غائب ہو گئے ہیں۔ غائب ہوئے ہیں، غائب کیے گئے ہیں یا صدر ولادیمیر پوٹن نے ان کو ہٹایا ہے، یہ ایک بہت بڑا مدعا ہے جو اگلی ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ دوسرے نمبر پر اب روس نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے کہ یورپ جتنا بھی آئل یا گیس پرچیز کرے گا رشیا سے، اب یورپ والوں کو پیسے یورو یا پھر ڈالرز کے اندر نہیں بلکہ روبلز کے اندر دینا پڑیں گے رشیا کو، اور روبلز جو ہے وہ رشین کرنسی ہے۔ یعنی رشیا نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو بھی ملک ہم اپنی گیس یورپ کو دیں گے بدلے میں ہم روبلز کے اندر ٹریڈ کریں گے۔ یوں امریکہ کی ڈالر اور یورپ کا یورو برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان خبروں کو مزید پروف کے ساتھ دیکھنے کے لیے اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے بڑی اور اہم خبر آپ اپنی سکرین پر دیکھیں، جس کے اندر لکھا ہے کہ یوکرین انویژن، رشین ڈیفنس منسٹر مسنگ فار 12 days۔ یہ ایک بہت انپریسیڈنٹ سی چیز ہے، کیونکہ روس کے جو دفاعی منسٹر ہیں جن کا نام سرگئی شویگو ہے، وہ 2012 سے رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے ہیں صدر ولادیمیر پوٹن کے، اور بڑی بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں، جیسے کہ سیریا کے اندر بشار الاسد کی گورنمنٹ کو جب تھریٹ ہوا تھا، عرب سپرنگ آئی تھی، تب سے لے کر سرگئی شویگو جو کہ رشین ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے فوجی جرنل ہیں، بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں پورے رشیا کے اندر، اور اس یوکرین کی جنگ کے حوالے سے یہ کافی جو ہے بیکورڈ نظر آئے، اور آج پچھلے 12 دنوں سے یہ غائب ہیں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ صدر ولادیمیر پوٹن کو غلط گائیڈ کرنے کا ان کے اوپر الزام ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے ان سے کچھ انفارمیشن مانگی، وہ یہ فراہم نہ کر پائے، آن دی گراؤنڈ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو یہ سمجھانے میں ناکام رہے صدر ولادیمیر پوٹن کو، اور یہ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی صاحبزادی ہیں ڈیفنس منسٹر کی، انہوں نے اپنی سمپتھی اور سولیڈیرٹی یوکرین کے لوگوں کے لیے شو کرا دی ہے۔ یہ ایک اور بڑا کرائسس نکل کر سامنے آیا ہے، کیونکہ ان کے فوجی جرنیل اب ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہائی کمانڈ ان کی ٹوٹ جائے رشیا کی، تو پھر رشیا کو نقصان تو ظاہری سی بات ہے ہونا ہی ہے۔ ناظرین گرامی، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ خبر یہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن وانٹ یورپ ٹو پے فار گیس ان روبلز۔ یہ بڑی ہی اہم بات ہے، اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ روبلز جو ہے اس کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگا کے، یورپ کے پابندیاں لگا کے اس کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اب رشیا یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہمارے سے گیس پرچیز کرے وہ ہمیں روبلز کے اندر پیسے دے، یوں یورپ کی یورو اور امریکہ کا ڈالر برباد ہو جائے گا، ان کی دھڑا شاہی ختم ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ خبر یہ ہے کہ صدر جو بائیڈن ہیں وہ یورپ کے ٹرپ کے اوپر نکلے ہیں، اور آپ اپنی سکرین پر CNN پولیٹکس کا جو ہے وہ ہیڈ لائن دیکھ رہے ہوں گے، بائیڈن's trip to Europe is one of the highest stake presidential trip in recent memory۔ یہ ایک اور اہم بات ہے، اس خبر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں وہ سٹیک پر لگے ہوئے ہیں، خصوصاً پولینڈ اور رومانیہ کے اندر۔ اب صدر بائیڈن خود گئے ہیں اور معاملات کو دیکھنے کے لیے یورپ پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ بائیڈن وارنز آف کیمیکل وارفیئر تھریٹ ایز ہی لیوز فار یورپ۔ یورپ کے ٹرپ سے جانے سے پہلے بائیڈن نے کہا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے کیمیکل وارفیئر کا ہے،
ہمیں رشیا سے ڈر ہے کہ رشیا کہیں کیمیکل ویپنز کا استعمال نہ کر دے۔ اور آخری بڑی خبر یہ ہے کہ پولینڈ نے 45 رشین ڈپلومیٹس کو جاسوسی کے الزام میں باہر نکال دیا ہے، ایکسپیل کر دیا ہے۔ پولینڈ ایکسپیلز 45 رشین سپائز پریٹینڈنگ ٹو بی ڈپلومیٹس۔ یہ جعلی طور پر اپنے آپ کو ڈپلومیٹس کہہ رہے تھے، پولینڈ نے ان کو اکھاڑ کر باہر پھینک دیا ہے، ایکسپیل کر دیا ہے۔ اب رشیا کے پاس آپشن یہ بچتا ہے کہ یہ اپنا مینوور جو ہے، اپنی جو اگریشن ہے وہ پولینڈ اور رومانیہ کی طرف کرے۔